السلام علیکم ناظرین کرام، اس نشست میں شداد ابن عاد کے بارے میں ذکر کیا جائے گا۔ سامعین کرام، ہم کو تو یقینی طور پر شداد کا زمانہ معلوم نہ ہو سکا، کیونکہ شداد کے قصے میں اختلاف پایا جاتا ہے، لیکن چند کتب تفاسیر میں مذکور ہے کہ عاد ابن عوز ابن سام ابن نوح علیہ السلام کے دو لڑکے تھے، ایک کا نام شدید تھا اور دوسرے کا نام شداد تھا۔ یہ دونوں بھائی بادشاہ تھے۔ بادشاہ بننے کے 7 سال بعد چوتھا بھائی شدید مر گیا اور شداد تمام روئے زمین کا حکمران بن گیا۔ چونکہ یہ کیمیاگری بھی جانتا تھا، لہذا اس کے پاس زر و جواہر کا بے شمار انبار تھا۔ شداد نے خدائی کا دعویٰ کیا۔ چونکہ شداد ہود علیہ السلام کا ہم عصر تھا، اس لیے اللہ تعالیٰ نے ہود کو شداد کے ہدایت کے لیے بھیجا۔ مگر بعض اہل تفاسیر شداد کا واقعہ کچھ اس طرح بیان کرتے ہیں کہ ایک روز سمندر میں کشتی اپنی منزل کی طرف جا رہا تھا۔ اس کشتی میں بہت سے مسافر سوار تھے۔ اس میں ایک عورت تھی جس کا بچہ پیدا ہونے والا تھا، یعنی وہ عورت حاملہ تھی اور وہ بھی کشتی میں سوار تھی۔ پس اس عورت کی بچہ پیدا ہونے کا وقت قریب آ گیا۔ اسی دوران سمندر میں ہوائیں تیز ہونے لگی اور طوفان آ گیا۔ سب مسافر پریشان ہو گئے۔ طوفان بڑھتا جا رہا تھا اور سب مسافر اپنی زندگی کی دعائیں مانگنے لگے، لیکن اللہ کو کچھ اور ہی منظور تھا۔ سمندری طوفان نے کشتی کو 2 ٹکڑوں میں تقسیم کیا، جس سے وہ سب مسافر ہلاک ہو گئے، اور جس عورت کا بچہ ہونے والا تھا وہ خوف کے مارے بے ہوش ہو گئی اور جہاز کے ایک ٹوٹے ہوئے تختے پر پڑی تھی، اور یہ تختہ لہروں کے سہارے بہتا چلا جا رہا تھا۔ اور اسی حالت میں عورت کے ہاں بچہ پیدا ہوا۔ اللہ کی طرف سے ملک الموت کو حکم ہوا کہ اس عورت کی جان نکال لی جائے۔ چنانچہ اس عورت کی جان نکال لی گئی اور وہ بچہ بے سر و سامانی کی حالت میں تختہ پر پڑا رہا۔ تختہ تیرتے کنارے سے جا لگا۔ پس اسی دوران اللہ تعالیٰ نے جنگلی شیرنی یا ہرنی اس بچے پر مقرر کر دی تاکہ وہ اس بچے کو وقتاً فوقتاً دودھ پلاتا رہے۔ ایک روز سمندر کے کنارے ایک آدمی کا گزر ہو گیا۔ اس نے اس بچے کو دیکھ لیا تو فوراً اٹھایا اور میت کو وہی مٹی کود کر دفن کر دیا اور بچے کو اپنے ساتھ لے گیا۔ اس آدمی کی بیوی بچے کو دیکھ کر بہت خوش ہوئی، کیونکہ ان کی کوئی اولاد نہیں تھی۔ انہوں نے بچے کا نام شداد رکھا اور بہت پیار اور محبت سے بچے کو پالا۔ شداد بہت لاڈ سے پالا گیا تھا، یہاں تک کہ 7 سال کا ہو گیا۔ ایک روز وہ بچوں کے ساتھ میدان میں کھیل رہا تھا۔ اچانک ایک منادی نے ندا لگائی کہ خبردار، ہوشیار، بادشاہ کی سواری آ رہی ہے۔ سب بچے ڈر کے مارے بھاگ گئے، لیکن شداد وہی ایک درخت کے پیچھے چھپ کر بادشاہ کے سواری کا منظر دیکھنے لگا۔ جب سارا لشکر گزر گیا تو بادشاہ کے کچھ پیادے پیچھے یہ دیکھنے کے لیے گزرے کہ کوئی چیز تو نہیں گری۔ ان کو پوٹلی گری ہوئی ملی جس میں ایک سرمے دانی تھی۔ انہوں نے شداد کو بھی وہاں دیکھ لیا۔ ان میں سے ایک نے کہا کہ میں اس سرما کو اپنی آنکھ میں لگاتا ہوں، کیونکہ میری بینائی کمزور ہے، تاکہ میرا بینائی تیز ہو جائے۔ دوسرے ساتھیوں نے ان سے کہا، نہیں، راستے میں گری ہوئی چیز بغیر تجربہ استعمال مت کرنا، ہو سکتا ہے کہ تم کو فائدے کے بجائے نقصان ہو جائے۔ پہلے کسی اور کے آنکھوں میں لگاؤ، پھر اپنے استعمال میں لاؤ۔ پس انہوں نے سوچا اس بچے پر تجربہ کیا جائے۔ انہوں نے شداد کو بلایا اور کہا، بیٹا ادھر آؤ، تمہاری آنکھوں میں سرما لگائے، اس سے تمہاری آنکھیں اچھی ہو جائے گی۔ انہوں نے جب شداد کی آنکھ میں سرما ڈالا، سرما لگاتے ہی شداد کے چاروں طبق روشن ہو گئے۔ اسے زمین کے سارے خزانے نظر آنے لگے، لیکن شداد نے عقل مندی کا مظاہرہ کیا۔ اس نے فوراً شور مچا دیا، ارے تم نے میری آنکھوں میں کیا لگا دیا ہے؟ میں تو اندھا ہو گیا۔ اب میں بادشاہ کے پاس جاؤں گا اور تم کو سزا دلواؤں گا۔ تو وہ پیادے ڈر کے مارے سرما وہی پھینک کر بھاگ گئے۔ شداد ہنسنے لگا، سرما اٹھایا گھر پہنچا اور گھر آ کر سارا ماجرا اپنے باپ کو سنایا۔ وہ دونوں باپ بیٹا رات کے اندھیرے میں جاتے اور خزانہ کودتے۔ اس طرح وہ بہت امیر ہو گئے، یہاں تک کہ شداد بڑا ہو گیا۔ اتنا کچھ ملنے پر شداد غرور میں آ گیا۔ اس نے وہاں کے حکمران کو قتل کر کے خود حکمران بن گیا، اور اسی غرور میں اس نے خدائی کا دعویٰ کر دیا۔ جب اہل حق کو پتہ چلا تو وہ لوگ شداد کے پاس آئے اور انہوں نے اس سے کہا کہ اپنے دعوے سے توبہ و استغفار کرو اور اللہ پر ایمان لاؤ، اس کے بدلے میں اللہ تم کو جنت دے گا۔ شداد نے پوچھا، جنت میں کیا چیز ہوگا؟ اہل الحق نے جواب دیا کہ اس میں حور و غلمان ہوگا، ان میں زر و جواہرات سے بنے ہوئے محل ہوگے،
ان میں طرح طرح کے کانے ہوگے، ان میں شراب، دودھ اور شہد کی نہریں ہوگی۔ شداد نے کہا جاؤ، ایسا جنت میں بھی بنا سکتا ہوں، مجھے تمہارے خدا کی جنت کا ضرورت نہیں۔ لہٰذا اس نے اپنی جنت بنانا شروع کی اور اسے بنانے میں اس کے 12 سال لگے۔ شداد نے 3000 ماہرین فن تعمیر کی خدمات حاصل کیے اور ہر استاد کے لیے 100 مزدور فراہم کیے۔ بہشت کی تعمیر کے لیے پہلے 40 گز زمین کود کر سنگ مرمر کا حوض تعمیر کیا اور اس سے چشمے اور ندیاں جاری کیے اور اس کے گرد پختہ دیواریں تعمیر کرائے جس میں سونے اور چاندی کی اینٹیں نصب کرائی۔ اس جنت میں اس نے دودھ اور شراب کی نہریں چلائی، خوبصورت باغات لگوائے۔ جنت کی تعمیر مکمل ہونے کے بعد تمام دنیا سے خوبصورت لڑکے اور لڑکیاں حور و غلمان کی جگہ جمع کیے گئے۔ جب شداد نے جنت تیار کروا لی تو وہ اسے دیکھنے کے لیے انتہائی غرور کے ساتھ روانہ ہوا اور وہاں پہنچا تو اس نے اس شہر کے دروازے پر ایک اجنبی آدمی کو دیکھا تو پوچھا تم کون ہو؟ اس نے جواب دیا میں عزرائیل ہوں اور تمہاری روح قبض کرنے آیا ہوں۔ تو شداد نے کہا مجھے ایک نظر اپنی جنت کو دیکھ لینے دو، بس اتنی سی مہلت دے دو کہ میں اس جنت کا نظارہ کر سکوں۔ شداد گھوڑے پر سوار تھا۔ ملک الموت نے کہا کہ مجھے اللہ تعالیٰ کا حکم نہیں ہے۔ شداد نے دوبارہ کہا اچھا زین سے پیر تو نکال لوں۔ ملک الموت نے انکار کر دیا اور اسی حالت میں اس کی روح قبض کر لی۔ اس کے بعد جبریل امین علیہ السلام نے ایک زوردار چیخ ماری جس سے شداد کا محل اور جنت زمین میں دھنس گیا اور اس شہر کا نام و نشان مٹا دیا گیا۔ ایک دفعہ اللہ تعالیٰ نے ملک الموت سے پوچھا کہ تم کو کبھی انسان پر روح قبض کرنے کے دوران رحم آیا ہے؟ ملک الموت نے جواب دیا یا اللہ مجھے دوزی روح پر بہت رحم آیا ہے۔ یا اللہ اگر تمہارے حکم نہ ہوتا تو میں ان دوزی روح کی جان کبھی نہ نکالتا۔ اللہ نے پوچھا وہ دوزی روح کون ہے؟ ملک الموت نے کہا ایک تو معصوم بچہ جو بے سر و سامانی کی حالت میں سمندر میں کشتی کی تختہ پر پڑا تھا، تم نے مجھے حکم دیا کہ اس بچے کی ماں کی روح قبض کر لو۔ اس وقت مجھے بہت رحم آیا کیونکہ اس وقت اس بچے کو ماں کی دودھ کی اشد ضرورت تھی، اور دوسرے اس بادشاہ کی موت پر مجھے رحم آیا جس نے اپنے آپ کے لیے ایک عالیشان محل تعمیر کیا تھا۔ تم نے مجھے حکم دیا کہ اس بادشاہ کی روح محل کے اندر داخل ہونے سے پہلے قبض کر لو۔ مجھے اس وقت بھی بہت رحم آیا کہ بادشاہ کیا کچھ حسرت اپنے دل میں لے گیا ہوگا۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا عزرائیل تمہیں ایک ہی شخص پر 2 بار رحم آیا ہے، کیونکہ یہ بادشاہ وہی بچہ تھا جس کو ہم نے بغیر ماں باپ کے بنا کسی سہارے سمندر کے تیز لہروں میں محفوظ رکھا اور اسے ایک عظیم الشان سلطنت عطا کی۔ جب وہ اس مرتبے کو پہنچا تو اس نے ہماری تابعداری سے منہ موڑا اور آخر کار وہ اپنے انجام کو پہنچا۔ چند تفاسیروں میں لکھا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس شہر کو لوگوں کی نظروں سے چھپا دیا ہے، مگر کبھی کبھار رات کے وقت عدن اور اس کے ارد گرد لوگوں کو اس شہر کی روشنی اور جھلک نظر آتی ہے۔ یہ روشنی اس شہر کی دیواروں کے ہے۔ حضرت عبداللہ ابن قلابہ رضی اللہ عنہ جو صحابی ہے اتفاق سے ادھر چلے گئے۔ اچانک آپ کا ایک اونٹ بھاگ گیا۔ آپ اس کو تلاش کرتے کرتے اس شہر کے پاس پہنچ گئے۔ جب اس کے میناروں اور دیواروں پر نظر پڑی تو آپ بے ہوش ہو کر گر پڑے۔ جب ہوش آیا تو سوچنے لگے کہ اس شہر کی صورتحال تو ویسی ہی نظر آئی ہے جیسی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم سے شداد کی جنت کے بارے میں بیان فرمائی تھی۔ یہ میں خواب دیکھ رہا ہوں یا اس کا کسی حقیقت سے بھی کوئی تعلق ہے؟ اسی کیفیت میں اٹھ کر وہ شہر کے اندر گئے۔ اس کے اندر نہریں اور درخت بھی جنت کی طرح تھے، لیکن وہاں کوئی انسان نہیں تھا۔ آپ نے وہاں پڑے ہوئے کچھ جواہرات اٹھائے اور واپس چل دیے۔ وہاں سے وہ سیدھے اس وقت کے دارالخلافہ دمشق میں پہنچے۔ حضرت امیر معاویہ وہاں موجود تھے۔ وہاں جو کچھ ماجرا ان کے ساتھ پیش آیا تھا انہوں نے بیان کیا۔ حضرت امیر معاویہ نے ان سے پوچھا وہ شہر آپ نے حالت بیداری میں دیکھا تھا کہ خواب میں؟ حضرت عبداللہ نے بتایا کہ بالکل بیداری میں دیکھا تھا۔ پھر اس کی ساری نشانیاں بتائی کہ وہ عدن کے پہاڑ کی فلاں جانب اتنے فاصلے پر ہے، ایک طرف فلاں درخت اور دوسری طرف ایسا کنواں ہے، اور یہ جواہرات و یاقوت نشانی کے طور پر میں وہاں سے اٹھا لایا ہوں۔ حضرت امیر معاویہ یہ ماجرا سننے کے بعد نہایت حیران ہوئے۔ پھر اہل علم حضرات سے اس کے بارے میں معلومات حاصل کی گئی کہ کیا واقعی دنیا میں ایسا شہر بھی کبھی بسایا گیا تھا جس کی اینٹیں سونے چاندی کی ہو۔ علماء نے بتایا کہ ہاں، قرآن میں بھی اس کا ذکر آیا ہے۔ اس آیت میں ارم ذات العماد یہی شہر ہے، مگر اللہ تعالیٰ نے اس کو لوگوں کی نگاہوں سے چھپا دیا ہے۔ علماء نے بتایا کہ آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی فرمایا ہے کہ میری امت میں سے ایک آدمی
اس میں جائے گا اور وہ چھوٹے قد سرخ رنگ کا ہوگا، اس کے آبرو اور گردن پر 2 تل ہوگے۔ وہ اپنے اونٹ کو ڈھونڈتا ہوا اس شہر میں پہنچے گا اور وہاں کے عجائبات دیکھے گا۔ جب حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ نے ساری نشانیاں حضرت عبداللہ ابن قلابہ میں دیکھی تو فرمایا واللہ یہ وہی شخص ہے۔ اب اس نشست کا اختتام ہونے والا ہے، آئندہ گفتگو جاری رہے گی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔